الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى وما توفيقي إلا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دنیا میں ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں اور جتنے بھی انسان زندگی گزارتے ہیں ان پر 8 حالات ضرور آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ان 8 حالات سے بچا ہوا نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ چنانچہ عربی کا شعر ہے ثمانیہ تجری علی الناس کلہم ولا بد للانسان یلقی الثمانیہ، کہ 8 چیزیں، 8 باتیں، 8 حالات تمام انسانوں پر جاری ہوتی ہیں اور یہ 8 حالات ہر انسان کو ضرور لگتے ہیں۔ سرور و حزن و اجتماع و فرقہ عسر و یسر ثم سقف و عافیہ۔ سرور و حزن، سرور کہتے ہیں خوشی اور حزن کہتے ہیں غم۔ تو یا تو بندہ خوشی کے حال میں ہوگا یا غمی کے حال میں ہوگا۔ کسی کے پاس خوشیوں کے سامان ہوں گے، کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا، کسی کو جاب کی ترقی مل گئی، کسی کے کاروبار میں ترقیاں ہو گئی، مال میں اضافہ ہو گیا، اولاد ہو گئی، تو خوشیاں اس کو ملتی ہیں۔ اور کوئی بیچارہ کاروبار کے نقصان کے غم میں مبتلا ہے، تو کوئی اولاد نہ ہونے کی غمی کے اندر مبتلا ہے، تو کسی کے ہاں شادیانے ہیں اور کسی کے ہاں موت کا ماتم ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حال ہم پر ضرور آتا ہے۔ اپنے محلے پڑوس میں دیکھتے ہیں کسی کے یہاں غم ہو گیا، میت ہو گئی، اور کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب رزلٹ آتا ہے اسٹوڈنٹ کا تو کوئی فیل ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کاروباری حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ خوشیاں اور غم یہ انسان کی زندگی کی ترکیب ہیں۔ انسان کی زندگی ان دونوں چیزوں سے جڑی ہے۔ تو 2 حال تو یہ ہیں کہ جن سے کوئی انسان فارغ نہیں۔ پھر فرمایا اجتماع و فرقہ۔ اجتماع کے معنی وصل ہوگا اور فرقہ کے معنی جدائی ہوگی۔ تو کوئی جدائی کا رونا رو رہا ہوتا ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی وصل، اپنے پیاروں کا وصل نصیب فرماتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جا کر دیکھیں، جہاں پر ارائیول تو وہاں پر سب کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، اور جہاں ڈپارچر ہو تو وہاں پر غم ہو رہا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کی جدائی ہوتی ہے، اور ارائیول میں جو ہے اپنے پیارے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اجتماع کی اور فرقت کی ہوتی رہتی ہے، ہر انسان کے اوپر یہ حال بھی آتا ہے۔ اسی طرح عسر و یسر، عسر کے معنی ہوتے ہیں تنگی اور یسر کے معنی ہوتے ہیں وسعت، فراخی کے۔ تو
تو کسی کے حالات تنگ ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے تنگی آئی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی کے مال کے اندر بڑی برکتیں اور وسعت ہوتی ہیں، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اور کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کام اس کے ٹھپ پڑ جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، جاب کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، تو مال کی اس کو تنگی نصیب ہوتی ہے۔ تو عسر و یسر، پھر فرمایا سقمن و عافیہ۔ سقم کہتے ہیں بیماری کو، اور عافیت کہتے ہیں صحت مندی کو۔ تو کوئی بیمار ہوتا ہے اور کوئی صحت مند ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے کراچی میں ہر شخص جو ہے وہ، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، مولانا حبیب اللہ مختار رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نزلہ زکام قومی نشان ہمارا۔ تو یہ نزلہ زکام کراچی والوں کا قومی نشان ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو 40 سال کی عمر کا جب پھیرا آتا ہے تو بلڈ پریشر لگ جاتا ہے، ہائی کولیسٹرول ہو جاتا ہے، اسی طرح شوگر کا عرضہ ہے، نہ جانے کون کون سے مرض لگ جاتے ہیں انسان کو۔ اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عافیت میں رکھتے ہیں، صحت مندی میں ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اوپر یہ 8 حالات آتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حالات آتے ہیں، ان حالات کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ حالات خود نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ اوپر سے بھیجے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان حالات کے ذریعے سے بندے کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں، خوف سے آزماتے ہیں، مال کی کٹوتی سے آزماتے ہیں، جانوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کھیتی میں نقصان کر کے آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ حالات در حقیقت مہمان ہیں، چاہے اچھے حالات ہوں وہ بھی مہمان ہیں، چاہے برے حالات ہوں وہ بھی مہمان ہیں۔ اور اصول یہ بنتا ہے کہ مہمان کی قدردانی کرنی چاہیے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، لیکن ہر مہمان کو اس کے حساب سے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ انزل الناس علی منازلہم، حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق پروٹوکول دو، ان کے مرتبوں کے مطابق اتارو۔ اب خوشی کا حال آیا تو یہ ایک مہمان ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو کس طریقے سے ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے، اس کا اکرام کریں گے؟ تو فرمایا کہ جب خوشی کا حال آئے تو پھر شکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جو بندہ شکر کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، یوں سمجھ لیں اس نے اپنی نعمتوں کے بڑھانے کا اللہ سے وظیفہ حاصل کر لیا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کا فیصلہ ہے، تم شکر کرتے رہو گے میں بڑھاتا رہوں گا۔ شکر کرتے رہیں، ہائے ہائے نہ کریں۔ جو ہے لاجواب ہے، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے اور جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے۔ خواب کے پیچھے نہ پڑیں، جو آپ کے پاس ہے، آپ کا چھوٹا سا 60 گز کا 80 گز کا گھر، یہ بڑا لاجواب ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہو، انسان کے اوپر بڑی بڑی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، بہت نعمتیں ہوتی ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ان کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے، بڑی بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ انسان بس اوقات ان عمومی نعمتوں کی قدردانی کھو دیتا ہے۔ ہم کتنا پانی پیتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی معمولی نعمت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ خالی پانی کا اگر شکر ادا کریں، یہ پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اس پر شکر ہو، اور پانی فضلہ بن کر پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے، اس پر شکر ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔
بظاہر تو توجہ بھی نہیں جاتی ہے۔ تو اچھے حالات آئے، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ان کا اکرام کرنا ہے شکر کے ساتھ۔ خوب شکر کریں کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اے اللہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں اور تیرا شکر ہے۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ شکر گزار بندہ بن جائیں۔ اللہم انی اسألوک قلبا شاکرا، اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرما دے۔ یہ شکر فقط زبان سے نہ ہو بلکہ نیچے اتر جائے کہ اللہ میں تیرا شکر دل سے کرتا ہوں، دل سے ہوں۔ ہم جب افطار پر بیٹھتے ہیں، دسترخوان پر جو نعمتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں، کتنا اللہ کا شکر ہے۔ کتنے حالات تنگی کے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، کاروباری حالات ہیں، لیکن ایک دن بتائیں کہ ہم میں سے کسی نے فقط پانی اور کھجور سے روزہ کھولا ہو؟ ایسا نہیں ہوا ہے۔ سب کے گھروں پر دسترخوان سجے ہوئے تھے، یہ اللہ کھلا رہے ہیں۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، کھلی آنکھ سے دیکھ لیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ پورے سال اتنے پکوڑے نہیں کھاتے جتنے رمضان میں کھا لیتے ہیں۔ کھاتے ہیں پورے سال اتنی فروٹ چاٹ نہیں کھاتے جتنے رمضان کے اندر کھا لیتے ہیں۔ رمضان میں بہت زیادہ بندہ کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہضم بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ عام روٹین سے ہٹ کر ہم کھاتے ہیں، ادھر افطار میں کھایا، پھر رات کو کھانا 11-12 بجے تراویح کے بعد کھانا کھایا، پھر سحری میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کھلا رہا ہے اور ہضم بھی ہو رہا ہے۔ تو خوشی کا حال اس کا اکرام یہ ہے کہ شکر ادا کریں، اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ اور جو تنگی کے حال آئے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، تو اب اس کا اکرام کیسے کریں؟ اس کا اکرام کریں صبر کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واہا للمومن، کیا بات ہے مومن کی کہ اس پر نعمت کا حال آتا ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اس پر تنگی کا حال آتا ہے یہ صبر کرتا ہے۔ شکر اور صبر دونوں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس کے نعمت کا حال بھی اس کو جنت میں لے کر جاتا ہے، اور اس کا تنگی کا حال بھی اس کو جنت میں لے جاتا ہے، اس کے شکر اور اس کے صبر کی وجہ سے۔ تو علماء نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آئیں تو ان کا ہم اس طرح اکرام کریں کہ کبھی زبان سے ہمارے منہ پر جزا فضا نہیں ہونے چاہیے۔ خوشی کے حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور غمی کے حال میں اللہ کی طرف سے آنے والی ان سختیوں اور پریشانیوں، یہ آج کل ایک وبا کا دور ہے، صبر کا مظاہرہ کریں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اہل ایمان کا وصف بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، تو پھر ان مومنین کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں جب بندہ اس طریقے سے معاملات کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اس کی عمدہ جو شکل ہے وہ استقامت ہے۔ استقامت کے معنی ہوتے ہیں جمنا، اپنے آپ کو دین پر جمع دینا، یہ اصل ہے۔ دین پر جمنا یہ اصل ہے، اور جو شخص دین پر جم گیا اس نے گویا کہ خوشی کا بھی اکرام کیا اور اس نے غمی کا بھی اکرام کیا۔ دین پر جمنے والا ایسا کر سکتا ہے، جو دین پر نہیں جمتا ہے اس کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت دی، اس کے حالات اچھے کیے اور وہ ان کو آزمائش نہ سمجھے تو وہ شخص اپنے عقل کے دھوکے میں پڑا ہے۔ تو ہم ان آنے والے حالات کو اللہ کی آزمائش بھی سمجھیں۔ اگر آج اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے، آج اللہ نے میرے ہاتھ سے پیسہ نکال لیا ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، آج میرے گھر کے اندر اولاد کی خوشی مجھے نصیب ہوئی ہے یہ بھی آزمائش ہے۔ ان اولادکم فتنہ، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو اولاد بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے،
انسان کی ہر چیز یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھے حالات انسان پر آئیں اور وہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش نہ سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ عقل کے دھوکے میں پڑا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب اس پر تکلیف آتی ہے تو تکلیف کے اوپر تو صبر کر لیتا ہے، لیکن جب اس پر اچھے حال آتے ہیں تو پھر وہ واپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ ہم تکلیفوں میں آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب نعمتوں میں آزمائے گئے تو ہم جم نہ سکے۔ نعمتوں میں نہیں جم پایا بندہ، پھر تو واپس سے باہر ہو جاتا ہے، پھر تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں بھی کچھ ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ جب نیچے سیٹ ہوتی ہے نا تو پھر اس سیٹ کا نشہ ہوتا ہے، جب ہاتھ میں مال ہوتا ہے تو مال کا نشہ ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا انْتَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان بھول جاتا ہے کہ حقیر پانی سے پیدا ہونے والا انسان اس کی کیا حقیقت ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ بڑا کمزور پیدا کیا گیا، وَذُو أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور پھر جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھگڑتا ہے، اللہ کو دکھاتا ہے، اپنی میں دکھاتا ہے، اللہ کے سامنے پکڑ کر چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب یہ قول ہے کہ تکلیفوں میں جب آزمائے جاتے ہیں تو ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جب وسعت کے اندر اور مال کے اندر آزمائے گئے، نعمتوں میں آزمائے گئے تو ہم جم نہ سکے۔ تو مشکل پر صبر کرنا آسان ہے، لیکن نعمت کو اپنے پاس محفوظ کرنا اور طریقے سے رہنا، انسان بن کر رہنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی، کیا تھی؟ کہ اللہ نے دنیا کی فتوحات ان پر کھول دی تھیں، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں تھے، لیکن وہ اس گندگی سے بالکل پاک صاف ہو کر نکل گئے تھے۔ یہ گندگی، مال کی گندگی ان کے دل میں نہیں آئی تھی، ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی قدر اور دین پر جمنا، ان کے مال نے ان کے دین کو ان سے چھینا نہیں تھا، وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولے تھے۔ آج ہمارے پاس 4 پیسے آتے ہیں، ہم اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی بہتات کر دے تو بندہ تکبر کے اندر، عجب کے اندر پڑ جاتا ہے اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آج کل کا میں آپ کو ایک اور دھوکہ بتاؤں، وہ یہ، کسی کے پاس جب بہت زیادہ مال آ جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، لگتا ہے اللہ بڑا خوش ہے۔ اور جس کے پاس مال جانے لگتا ہے، اکثر میرے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، مولوی صاحب لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، کام ہی نہیں بن پا رہا کوئی۔ ہم نے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کو مال کے آنے اور جانے سے جوڑا ہے، عجیب دھوکے میں پڑے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی مال کے ساتھ نہیں ہے کہ مال آ گیا تو اللہ راضی اور مال چلا گیا تو اللہ ناراض، یہ تو میل ہے، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی دین پر استقامت اور عدم استقامت کے ساتھ جوڑی ہے۔ اگر آپ دین پر استقامت کے ساتھ ہیں اور آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور آپ دین پر استقامت کے ساتھ نہیں جمے ہیں، آپ کی نمازوں کا پتہ نہیں، آپ کے ذکر کا پتہ نہیں، آپ کی تلاوت کا پتہ نہیں، آپ ایک بے راہ روی کی زندگی گزار رہے اور مال بہت ہے آپ کے پاس، اتنا مال ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کتنا مال ہے، اللہ آپ سے راضی نہیں۔ مال تو قارون کے پاس بھی تھا، کیا اللہ اس سے راضی تھا؟ حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی، کیا اللہ اس سے راضی تھا؟ اسی طرح بعضوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، کہتا ہے اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ تو دعا کا قبول ہو جانا بھی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ شیطان نے جس عین وقت اللہ نے اس کو دھتکارا تھا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، دفع ہو جا یہاں سے،
دھکے دے کر نکالا تھا، تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اب شیطان نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، ہر طرف سے ان پر حملہ کروں، اور مجھے مہلت، لمبی مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ دین پر جمع ہے کہ نہیں ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ بسو اوقات فاجر و فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دین کا کام کر لیا ہے تو ہم شاید اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اصل جمنا ہے کہ ہم دین پر جمے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم استقامت پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس دین پر استقامت ہے، فاستقم کما امرت، اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسا آپ کو حکم دیا بس اس طرح قائم رہیں، اس طرح دین پر چلیں۔ مومن کی مثال خس و خاشاک کی نہیں ہوتی ہے کہ بارش، سیلاب آیا اور یہ خس و خاشاک بہہ کر چلے گئے، بلکہ مومن کی مثال ایک مضبوط چٹان کی ہوتی ہے کہ پانی اپنا راستہ بدل لیتا ہے لیکن اس کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں چلو ادھر کو جہاں کی ہوا چلے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب یورپ جا رہے ہوتے ہیں، امریکہ جا رہے ہوتے ہیں تو جینس کی پینٹ چڑھا لیتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے کہ بھئی وہاں کا ماحول تو یہی بنتا ہے نا، وہاں کے ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ مومن تو چٹان ہے۔ مومن کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے سے، کھجور کے درخت سے دی ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط اور اس کی شاخیں فضا کے اندر ہواؤں سے نہیں اڑتی ہیں۔ تیز ہوا چلے، وہ کوئی چھوٹا سا ایک پودا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہواؤں سے اڑ جاتا ہے، ہل جاتا ہے، بلکہ اپنی جگہ پر مضبوط کھڑا ہوتا ہے۔ تو مومن ایک چٹان کی مثال ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب شادی بیاہ ان کے گھروں میں ہوتی ہے ٹوپی سر سے غائب، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے کالا خضاب لگا کر آ گئے کہ بیٹا تاکہ پتہ تو چلے، لڑکی والوں کو سسر جو ہے جوان ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ بس مولوی صاحب کیا کریں حالات۔ اچھا بس اوقات خود کا دل نہیں چاہتا، بیگم کرواتی ہیں سارے کام یہ، اور وہ بیگم کتنی للو پچھو کرتے ہیں کہ بس بیگم نے جو کہہ دیا اس کے آگے جو ہے نا ایسے بے غم ہو جاتے ہیں کہ وہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے تو میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں، کتنے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن جب ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ڈھول تماشے بج رہے ہوتے ہیں، مرد عورتوں کا مخلوط اجتماع اور مخلوط ناچ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے ہر چیز کا کرائٹیریا رکھا ہے، حد بندی ہے، آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ خوشی کو خوشی کے طریقے سے منانا ہے، خوشی کو خواہشات کے ذریعے سے نہیں بنانا ہے۔ اللہ نے ہمیں خوشی منانے کے طریقے بتائے ہیں، غم منانے کے طریقے بتائے ہیں۔ غم میں ہمیں آزاد نہیں کیا ہے کہ ہمارے اگر باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا، اولاد کا، بہن بھائیوں کا، تو ہم اس میں آزاد ہیں، بلکہ بتایا کہ غم کیسے مناؤ۔ من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، جس نے موت غمی کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑا اور اپنے رخسانوں پر تھپڑ مارا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شریعت ایسی شریعت ہے ہماری جو غم کے طریقے کو بتاتی ہے، خوشی کے طریقے کو بتاتی ہے، اور اصل وقت تو یہی ہوتا ہے کہ اس موقع پر آپ کو دین پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ دین پر جمیں۔ عام حالات میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان مواقع کے اندر آپ دین پر کتنے جمے ہیں، خوشی کے موقع پر کتنے جمے ہیں اور غمی کے موقع پر کتنا جمے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے نا کہ کسی کے دین پر استقامت کو اگر پرکھنا ہے تو خوشی اور غمی کے موقع پر دیکھ لو۔ خوشی کے موقع پر تمام رسومات اور غمی کے موقع پر تمام بدعات۔ جی
تیجا ہوگا، 10واں ہوگا، 40واں ہوگا، جمعراتیں ہوں گی اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، دنیا جہاں کی یہ بدعت جو شریعت سے ثابت ہی نہیں۔ ایصال ہے، ساری زندگی کے لیے ایصال کرتے رہیں۔ ہمارا ایصال 3 دن کے ساتھ، 10 دن کے ساتھ اور 40 دن کے ساتھ نہیں جڑا ہے، ساری زندگی ہم اپنے باپ کو ایصال کرتے رہیں گے، اپنی ماں کو ایصال کرتے رہیں گے، ساری زندگی کرتے رہیں گے۔ ہمارا کوئی ایک دن مدر ڈے کا نہیں ہوتا ہے، ہمارا دن ہی تو ماں کی خدمت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اسی طرح جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی کے اندر رسومات، یہ ہمارا باقاعدہ پوچھا جاتا ہے جی آپ کے گھر میں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ تو رسم کا جملہ ہی اتنا سڑا ہوا جملہ ہے کہ کانوں میں پڑتے ہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پاؤں تلے ہیں، اور آج مسلمان بڑے فخر سے پوچھتا ہے جی آپ کے خاندان میں کون کون سی رسمیں ہیں؟ وہ جی ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ لڑکی کے ہاتھ میں شکر رکھی جائے گی اور دورا اس کو چاٹے گا تاکہ ساری زندگی اس کے تلوے ہی چاٹتا رہے، یہ ہماری رسمیں ہیں۔ وہ جی اس کو دودھ پلائے گا، اس کا جوتا چھپایا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، دنیا جہاں کی رسم۔ سیدھا ایک نکاح تھا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے نا اپنے خطبات فقیر کے اندر کہ ایک بہت بڑے آدمی کی پنجاب کے انہوں نے واقعہ بتایا، شادی ہوئی اور بڑا بے درخت پیسہ خرچ کیا گیا، بہت زیادہ۔ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، لڑکی اپنے گھر چلی گئی، سب لڑکے والے اپنے گھر، لڑکی والے اپنے گھر۔ یہ کوئی مذاق نہیں، کچھ حقیقی بات بتا رہا ہوں۔ پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب خدمات فقیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے جب لڑکی والے اپنے گھر آ گئے تو لڑکی کی ماں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ بھئی وہ قاضی صاحب نے جو نکاح پڑھایا تھا وہ قاضی صاحب کہاں سے لے کر آئے تھے آپ؟ کہنے قاضی صاحب؟ وہ قاضی صاحب تو بھول ہی گئے، نکاح تو بھول ہی گئے۔ دنیا جہاں ارے خیال آیا ارے ہم نے تو لڑکی ایسی رخصت کر دی، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نکاح ہی بھول گئے۔ تو رسومات کے پابند ہیں، لیکن شریعت کا جو طریقہ ہے، جو نکاح کا ایک سادہ طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم نکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح ہے جس میں خرچہ بہت کم ہو۔ اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کری، 20 لاکھ روپے خرچ کیے، 25 لاکھ روپے، 1 کروڑ میں نے خرچ کیا ہے، فخر کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ جس میں خرچہ کم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہاں بھائی علی یہ فاطمہ سے رشتہ ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ کہنا جی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ڈھونڈ کر لا، تو روایت میں آتا ہے زرہ بیچی تھی، اور زرہ کی قیمت غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لگا کر ان سے خریدی تھی۔ ایسے سادگی کے ساتھ نکاح تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے تو ان کے کپڑے پر زعفران کی رنگت لگی ہوئی تھی۔ زعفران کی جو رنگت والی خوشبو ہوتی ہے یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص، یہ مردوں کو لگانا منع ہوتی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر جب زعفران کا اثر دیکھا تو پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن ما ھذا، یہ کیا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی شادی کر لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کو نہیں بلایا، شادی کر لی۔ اس کائنات کے سب سے مقدس انسان، سب سے بڑی ہستی مدینہ میں موجود ہیں، کہیں دور نہیں گئی ہیں، وہیں موجود ہیں، اور بتایا بھی نہیں۔ یہ ماحول کریٹ کس نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ شادی اپنے گھر کے لوگوں جمع کرو، شادی کر لو۔ آج ہم فہرست بناتے ہیں اور تاک تاک کر لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ جو جن سے کبھی ملنا بھی نہیں ہوتا ان کو بھی بلا لیتے ہیں، اور جب وہ چھوٹا سا لفافہ دے کر جائے تو اس پر تانے کستے ہیں کہ پورا تپڑ لے کر آیا تو 250 روپے دے کر گیا ہے، اس پر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم سب دین سے نکل چکے ہیں، جب دین سے نکل جائیں گے تو اسی طرح کے معاملے ہوں گے۔ تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا کہ آج ہمیں یہ دھوکہ لگا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہے
کہ اللہ کی طرف سے اگر خوشی آ جائے پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے وسعت ہو جائے تو اللہ راضی ہو گیا، اور مال کی تنگی ہو گئی تو اللہ ناراض ہو گیا. نہ، آپ کا دین پر جمنا یہ اصل ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ رب اللہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر جم گئے، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فرشتوں کی رحمتوں کے نزول اترتے ہیں، اور ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کو کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اس جنت کی ان کو خوشخبری سنائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. حضرت مشاطہ یہ فرعون کی باندی تھی اور فرعون کی لڑکیوں کے بال بنایا کرتی تھی. ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو جب کنگھی گری اور اٹھانے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لے کر، اس زمانے جو ان کی عبرانی زبان ہوگی اس زبان میں انہوں نے یہ کہا. تو بیٹی نے سنا کہ موسیٰ کے رب کی بات کر رہی ہے، تو اس نے کہا آپ میرے بابا کو، میرے والد کو الہ نہیں مانتے؟ تو وہ کہنے لگی میں تو موسیٰ کے رب کو الہ مانتی ہوں. اس نے فرعون سے شکایت کی، کتابوں میں واقع منقول ہے. فرعون کو جو پتہ چلا کہ میرے محل کے اندر میری باغی، میری خادمہ، میرے بچوں کی خادمہ، اس کو دربار میں حاضر کیا، اس سے پوچھا، بھرے دربار میں پوچھتا ہے کہ تیرا الہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ موسیٰ کا رب جو ہے وہ میرا الہ ہے. اتنا ظالم. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. قرآن کہتا ہے وہ فرعون جو کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا اور جس نے شہروں کے اندر فساد کو بپا کیا تھا. وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. اور اس نے یہ کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں. وہ فرعون کوئی معمولی درجے کا نہیں تھا. اس فرعون کے دربار میں سینہ ٹھوک کر ایک باندی کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، موسیٰ کا رب میرا اللہ ہے. بادشاہ نے، فرعون نے کہا تجھے پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے. دل کے اندر ایمان آ چکا ہے. یہ ایسی معمولی بات نہیں. استقامت آج تو وہ ہم پر حال بھی نہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں کیلوں کو ٹھوکا ہے، اور اس کی چھوٹی بچی کو بلا کر اس کے سینے پر ذبح کیا ہے اور کہا کہ اب تجھے بھی ذبح کیا جائے گا. اس نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. بچی قربان، میں قربان، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی. نبی علیہ السلام معراج کی رات جب بیت المقدس سے گزر رہے ہیں تو انتہائی خوشبو آ رہی تھی. حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں پر مشاطہ کی قبر ہے، اس کی خوشبو ہے. وہ استقامت برسہ برس سالوں گزر چکے تھے، سینکڑوں سال گزر گئے تھے، اور مشاطہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو کو اللہ کے نبی نے اپنے ناک سے سونگا. اسی طرح حضرت عاصیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں بھی جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو بھی یہی سزا دی تھی، سخت سزا دی تھی. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کھال تک اتروائی تھی، اور کھال اتروانے کے بعد اس میں مرچیں تک داخل کی گئی تھی تاکہ زیادہ تکلیف ہو. اور حضرت عاصیہ نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اے اللہ، اس نے مجھ سے گھر چھین لیا ہے، محل چھین لیا ہے، آپ جنت میں مجھے گھر دیجیے گا. علماء نے لکھا کہ اللہ نے فقط گھر چھننے پر گھر ہی نہیں دیا بلکہ گھر والا بھی دیا ہے. کیسے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جب آپ اوپر جائیں نا تو میری بیویوں کو سلام کہیے گا. تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، آپ کی اور بیویاں کون سی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں آپ پہلی بیوی ہیں، لیکن اوپر جنت میں اللہ نے میری شادی
آسیہ اور مریم کے ساتھ کر دی ہے۔ تو اللہ نے گھر بھی دیا اور اس کائنات کا سب سے مقدس ترین انسان گھر والا بھی دیا۔ یہ استقامت پر یہ ملتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پر اللہ سے ہم کبھی آزمائش مانگے نہ، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ہم اللہ سے عافیت مانگیں کہ یا اللہ آپ نے تو عافیتوں ہی میں رکھا ہے، اے اللہ عافیتوں میں رکھیے گا، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم ذرا سی ایک جھونکا چلتا ہے تو ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں، اے اللہ ایسی کوئی مصیبت نہ آئے جو ہمارے دین پر مصیبت بن کر آ جائے۔ ایک بزرگ کے اوپر کوئی تکلیف آئی تھی مال کے اعتبار سے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو شاگرد نے کہا حضرت آپ نے اس موقع پر الحمدللہ کہا؟ کہنے لگا الحمدللہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ مصیبت مال پر آئی ہے، دین پر نہیں آئی ہے، دین نہیں گیا ہے، مال گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائیں، مرتے دم تک اللہ آپ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ یہ بڑا سرمایہ ہے، اے اللہ یہ قبر میں لے کر جائیں ساتھ، اے اللہ کسی ادنا غلطی کی وجہ سے اس ایمان سے محروم نہ کر دیجیے گا، اے اللہ اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے رہے گا، ہر حال کے اندر اپنا شکر ادا کرنے والا بنائیے، اور خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، دونوں آنکھوں کو بند کر لیں، دونوں ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو اوپر تالو سے لگا لیں تاکہ حرکت نہ کرے، اور سانس ناک سے لیجئے اور دل کی طرف جو سینے میں بائیں پستان سے 2 انگش نیچے پہلو کی جانب میں ہے توجہ کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل سے گناہوں کے زنگ و ظلمات دور ہو رہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ اللہم انت اللہ، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم انت الاول فلا شیء قبلک، اللہم انت الآخر فلا شیء بعدک، اللہم انت الظاہر فلا شیء فوقک، اللہم انت الباطن فلا شیء دونک۔ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ وفوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر، اے اللہ اپنے گناہوں کے اقراری مجرم، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ کبیرہ کیے معاف فرما، جو صغیرہ کیے معاف فرما، جو ہاتھوں کے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، اور جو نگاہوں کے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، اور زبانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ تمام اعضائے جوارح سے جو گناہ کیے معاف فرما، اے اللہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اجالوں میں کیے معاف فرما، مجموع میں کیے معاف فرما، اے اللہ جو بھول گئے وہ بھی معاف فرما، اور جو یاد ہے وہ بھی معاف فرما، اے اللہ رمضان مبارک کی آخری طاق رات ہے، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ بڑی ہلاکت، اے اللہ بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور ہماری بخشش کا پروانہ
پڑھوانا جاری نہ ہوا، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادت کی، یا اللہ ہم نے جتنے بھی زور لگایا تیری عظمت کے پردوں کو تو نہیں پہنچ سکتے، یا اللہ تیری کبریائی کو تو چھو بھی نہیں سکتے، یا اللہ تو عرش کی بلندیوں پر رہنے والا اللہ، یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی عبادت کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ یہ ہماری صحیح اور کوشش اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق قبول فرما لیجئے، اے اللہ اخلاص کی مہر لگا دیجئے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دین پر جمنا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ استقامت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچا لیجئے، اے اللہ شیطان نے اے اللہ ہم پر وار کیا، اے اللہ نفس نے ہم کو دھوکہ دیا، اے اللہ اگر آپ نے نہیں بچایا اے اللہ یہ ہمیں اچک لیں گے، اے اللہ یہ جوانیاں ضائع کر دیں گے، اے اللہ یہ بڑھاپوں کو برباد کر دیں گے، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے، ایسا قرب کہ جس کے بعد دوری نہ ہو، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ایسی محبت کہ جس کے بعد نفرت نہ ہو، اے اللہ اپنی مغفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسی مغفرت اور بخشش کے جس کے بعد کبھی بھی ناراضگی نہ ہو، اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ساری زندگی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچا، اے اللہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ نبی علیہ السلام کے نرم گداز ہاتھوں کا واسطہ دے کر اے اللہ ہم آپ کو اے اللہ واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ دعا کی قبولیت کا، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دینا، اے اللہ ان کا چہرہ مہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے تو ہر چیز غیب میں ہے، اے اللہ پورا ایمان غیب میں، اے اللہ ہم نے تو اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، اے اللہ وہ چہرہ ہمیں ضرور دکھانا، اے اللہ کل قیامت کے دن اے اللہ حوض کوثر پر ان سے ملاقات ہوگی، اے اللہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اے اللہ ہم ان کے ہاتھوں سے جام کوثر لیں، اے اللہ ایسی خوش نصیبی نصیب فرمانا، اے اللہ ان کے نرم گداز ہاتھوں کا لمس نصیب فرما دینا، اے اللہ ان کی مسکراہٹ کا دیدار نصیب فرما دینا، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما۔ اے اللہ جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو اے اللہ بڑا خوف ہوتا ہے، اے اللہ جب آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو اے اللہ امید لگ جاتی ہے، اے اللہ آپ رب کریم ہیں، اے اللہ آپ کریموں کے کریم ہیں، اے اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، اے سخیوں والے اللہ، اے کریم شان والے اللہ، اے آسمان کی بلندیوں والے اللہ، اے زمین کی تہ کے مالک اللہ، اے فضاؤں کے مالک اللہ، ہماری بگڑی کو بنا دیں اللہ، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیں اللہ، ہم پر رحمت کے فیصلے فرما دیں، یا اللہ رحمت کی ہواؤں کو عام کر دیں، یا اللہ ہم کو بھی اپنی دستگیری کی چادر ڈال کر اپنا قرب عطا فرما دیں، اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں دھتکار نہ دیں، اے اللہ ہماری ایک ایک خطا کو معاف فرما کے اپنا قرب عطا فرما دیں، یا اللہ اس پورے مجمع کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دیں، اے اللہ یہ اختتامی دعا ہے، اے اللہ رمضان مبارک کی روانگی ہے، اے اللہ اس کی الوداعی رخصتی ہے، اے اللہ پھر زندگی نصیب ہوگی تو اے اللہ یہ طاقت نصیب ہوگی، اے اللہ یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اے اللہ جب تو نے اتنا نصیب کھول دیا کہ رمضان ہماری جھولی میں ڈال دیا اور یہ طاقت ہمیں نصیب کر دی، اے اللہ اتنا نصیب بھی اب کھول دے کہ بخشش کا پروانہ ہماری جھولیوں میں آ جائے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخشش کا فیصلہ فرما
فرما دے، اے اللہ رحمت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ آسمان سے صدا بلند فرما دے، میں نے فلاں بن فلاں کو کامیاب کیا، میں نے فلاں بن فلاں کو کامیاب کیا، اے اللہ اس فہرست میں ہمارا نام بھی آ جائے، اے اللہ میں محروم نہ کرنا، اے اللہ محروم نہ کرنا، اے اللہ محروم نہ کرنا، اے اللہ ایسی بدبختی ہمیں نہ دکھانا، اے اللہ آسمان میں آج ہمارا چرچا ہو جائے، اے اللہ فرشتوں کے سامنے اے اللہ ہمارے نام کو فخر سے لے لیں، اے اللہ ہمارے آنسو کی قیمت لگا دیں، اے اللہ یہ معمولی سے آنسو ہے لیکن اے اللہ تیرے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ کوئی دنیا دکھلاوا نہیں ہے، اے اللہ کوئی مقصود نہیں ہے، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اے اللہ تجھ سے مانگنے آئے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیرے نبی کو مانگنے آئے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیرے دین کی بھیک مانگنے آئے ہیں، اے اللہ کوئی دنیا کی غرض لے کر نہیں آئے ہیں، اے اللہ ہم سب جنت کے طالب ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ جنت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اپنی عمومی رحمت کے فیصلے فرما دے، پوری انسانیت پر رحم فرما دے، امت محمدیہ پر رحم فرما دے، اے اللہ اس وبا کو بھی دور فرما دے، پورے عالم سے دور فرما دے، اے اللہ اس وحشت کے عالم کو ختم فرما دے، اے اللہ اس خوف کی حالت کو ختم فرما دے، اے اللہ صحت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ رحمت کی فضاؤں کو پھیلا دے، اے اللہ اس وبا میں جو مرض مبتلا ہو گئے اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو پریشانیوں میں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، اے اللہ جو دنیا کی کسی بھی پریشانی میں ہے ان کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ یہاں پر مرد بھی آئے، اے اللہ خواتین بھی آئیں، اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ کسی کو بھی مردود نہ فرما، سب کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما، اے اللہ ہمارے وہ دوست احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما، وہ رشتہ دار احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی ان کو قرب کے عالی مراتب نصیب فرما، اے اللہ جو ہمارے مشائخ اعظام بقید حیات ہیں ان کے علم عمر میں مال و اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے مال و اولاد میں ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما، قرب کے عالی مراتب نصیب فرما، جو بقید حیات ہیں ان کے علم مال و اولاد میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرما، اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اے اللہ نور کا باغیچہ بنا، جنت کا باغیچہ بنا، اے اللہ بہت سارے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پرچے بھی بھیجے ہیں، اے اللہ آپ سب کی فریادوں کو جاننے والے، سب کی التجاؤں کو جاننے والے، سب کے مقصود کو جاننے والے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو اے اللہ ان کی حیثیت کے مطابق اور ان کی امیدوں کے مطابق قبول فرما، اے اللہ وہ دوست احباب جو ہم سے دعا کی درخواست کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، توقع رکھتے ہیں اے اللہ ان کو ہماری دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس موذی وبا سے ہمارے ملک پاکستان ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، پورے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما، امت محمدیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت اللہ کی رونقوں کو بحال فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی حاضری جلد از جلد نصیب فرمانا، یا اللہ جلد از جلد نصیب فرمانا، یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کو قبول فرما، یا اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا، اے اللہ جو دوست احباب ابھی ہمارے رمضانوں سے قبل ہمارے ظفر اللہ صاحب اور ہمارے چچا ان کا انتقال ہوا، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے اور جنت میں اعلیٰ علین میں اونچا مقام نصیب فرمائے، میرے والد محترم بھر بھائی کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔
ہماری مسجد کی اور مدرسے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اور جو دوست احباب اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے مال کو قبول فرمائے، برکتیں پیدا فرمائے، ان کی نسلوں میں دین کو نافذ فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ان حالات میں معاشی اعتبار سے تنگ ہیں، اے اللہ سب کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی محتاجگی اور ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔